السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، جس کی ہر موج سے انصاف کے موتی نکلے اس گہبار سمندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مد کلندر کو عمر کہتے ہیں۔ آپ تلوار اٹھائیں تو رب کہہ اٹھے، آپ تلوار اٹھائیں تو رب کہہ اٹھے، کفر کے دل میں چھپے ہوئے ڈر کو عمر کہتے ہیں۔ تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے، تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے، کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں، کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں۔ جنگ میں کفر و طاغوت کے سر پر اسد، تیز چلتے ہوئے خنجر کو عمر کہتے ہیں۔ مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک کے لیے۔ گرامی قدر ذی وقار غالباً 27 یا 28 ذو الحجہ کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور 1 محرم الحرام کو اسلام کے دوسرے خلیفہ، عدل و انصاف کے پیکر، آدھی دنیا کے حکمران، مرید پیغمبر، مراد پیغمبر، دعائے مصطفیٰ، میرے نبی کے یار، میری مراد، خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تاریخ عالم میں بہت کم ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جن میں اس قدر اصلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زید، ورع، تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال میں نظر آئے۔ اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات کرتا ہوں تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں۔ اپنے بیگانے، کمزور اور طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے میں بھی اسی طرح انصاف کا مظاہرہ کرتے جسی طرح کسی عام آدمی کے لیے انصاف کا اطلاق کرتے۔ گرامی قدر حضرت عمر بن خطاب کون ہے جنہیں فاروق اعظم کا لقب ملا؟ وہ عمر بن خطاب ہے، خلیفۃ المسلمین۔ وہ عمر بن خطاب ہے جس کے وجود سے کفر لرزاتا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھلوایا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے محکمہ مال، محکمہ ڈاک قائم کیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے مکہ سے لے کر مدینہ تک اسلام کی چھاؤنی قائم کی، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے محکمہ پولیس، محکمہ فوج قائم کیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے 4000 مسجدیں قائم کی، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی، وہ عمر بن خطاب ہے جو حسین ابن حیدر کے لیے کھڑا ہوا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے خدا کی زمین پر عدل و انصاف قائم کیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس کو صدیق اکبر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس کو صدیق اکبر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس کی وجہ سے کافر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو ہر طرف اسلام غالب آ جاتا۔ بڑی شان والے ہے فاروق اعظم، بہت ہی نرالے ہے فاروق اعظم، بڑی شان والے ہے فاروق اعظم، بہت ہی نرالے ہے فاروق اعظم۔
اعظم بغل گیر ہے آج تک مصطفیٰ کے، انہی کے حوالے ہے فاروق اعظم، نبی کی خصوصی دعاؤں کے صدقے، نبی کی خصوصی دعاؤں کے صدقے جہاں میں نرالے ہے فاروق اعظم، عدالت ہے جہاں میں جن کی مشہور، وہ انصاف والے ہے فاروق اعظم، عدالت ہے جن کی جہاں میں مشہور، وہ انصاف والے ہے فاروق اعظم، دشمن تو ہمیشہ ہی رسوا ہوا ہے، تیرے بول بالے ہے فاروق اعظم۔ حضرات، سیدنا عمر بن خطاب کون ہے جن کے بارے میں سید الکونین فرماتے ہیں کہ ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری موت ہے، کہ جس راستے پر تو چلتا ہے تجھے چلتا ہوا شیطان دیکھ لے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم تھا سواری پر، خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم تھا سواری پر، حضرت عمر جیسا ہم نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔